تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرات، گلشن نعیمیہ کمیٹی، گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ المولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت میت ماضیہ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بخدا خدا کی قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی مفر اور مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی وعلی آل محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نزہۃ القاری شرح بخاری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ حاضر ولی اگر کالا بھی ہو تو وہ ولی ہے، مگر نبی کے لیے خوبصورت ہونا ایک عظیم صفت ہے، اور اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے دنیا میں سبھی کے سبھی خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کسی کے جسم میں نقص ہونا، عیب ہونا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ عیب سے نفرت کرتا ہے، انسانی فطرت۔ ایسی صورت میں نبیوں کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ تمام نبی خوبصورت تھے، اور ان نبیوں میں اعلیٰ ہمارے نبی جن کے صدقے میں خوبصورتی بٹی ہے، تو اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اے جبرائیل، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک تم نے نبیوں کو دیکھا، پیغام لے کر آئے،
تو ذرا بتاؤ کیا تم نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل دیکھا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ قلبت المشارق والمغارب لم ارى رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق اور مغرب کا دورہ کیا، چکر لگایا، مگر خدا کی قسم جس رب نے آپ کو بنایا آپ کے جیسا حسین اور جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی لاجواب، حسن و جمال لاجواب ہے، اس لیے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں قرآن نے کہا، اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اچھا، اس خوبصورتی کے بعد اور ایک خوبصورت بات میں عرض کر دوں، اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمانا چاہا تو یہ سبھی کو عمومی طور پر پتہ ہے کہ جنت میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور میکائیل علیہ السلام لے کر گئے مٹی، لیکن اپنے محبوب کے جسم مبارک کو جب اللہ نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کے نور کو انسانی شکل و صورت والے جسم میں منتقل کروں تو اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجا اور ارشاد فرمایا اے جبرائیل اور میکائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دنیا میں جاؤ اور جو دنیا کی سب سے افضل مٹی ہے، جو سب سے اعلیٰ مٹی ہے، اس مٹی کو لے کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل جب مکہ پہنچے، کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے تو دل میں سوچا کہ کعبۃ اللہ چونکہ افضل ہے تو یہاں سے مٹی لے لوں۔ آواز آئی اے جبرائیل کعبہ تو میرے محبوب کے صدقے میں بنا ہے، اس لیے یہ جگہ افضل نہیں ہے۔ جبرائیل چلے گئے بیت المقدس، دل میں سوچا کہ اس جگہ کو یہاں سے مٹی لے لوں، یہ جگہ افضل ہوگی۔ آواز آئی اے جبرائیل یہ تو میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ پورے روئے زمین کا جبرائیل نے چکر لگایا مگر وہ جو افضل مٹی جس مقدس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بننا تھا وہ مٹی کہیں نہ ملی۔ ملی تو کہاں ملی؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آج ہے اسی کے اندر جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں اس جگہ سے اس مٹی کو لیا اور رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے نہر سے کوثر و تسنیم سے اس مٹی کو کھودنے کا حکم دیا۔ یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر افضلیت کی بات آئی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے اس لیے کہ مکہ میں خدا کا گھر ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مکہ میں کوہ صفا اور مروہ ہے، مکہ میں رمی جمار ہے، مکہ میں مزدلفہ ہے، مکہ میں عرفات ہے۔ مگر عاشق رسول کہتے ہیں نہیں، مکہ میں اگرچہ تمام چیزیں ہیں اس لیے کہ مکہ تو مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے، مکہ میں لڑائی حرام ہے تو مدینہ میں جدائی حرام ہے، مکہ میں اگرچہ آب زمزم ہے تو مدینہ میں آب کوثر ہے۔ جب دونوں علماء کے درمیان اختلاف بڑھا تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اب یہاں پر دونوں باتوں کے درمیان جس بات پر اتفاق ہوتا ہے ہر فرقے کے علماء کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نہ مکہ افضل ہے، نہ مدینہ افضل ہے، نہ جنت افضل ہے، یہاں تک کہ نہ بیت المقدس افضل ہے۔ وہ حصہ جس جگہ پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جسم مبارک ٹچ ہے، مت ہے، وہ حصہ تمام جہان سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔
دوستو وہ رسول جب تشریف لائے، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں الشفا بے معرفت حقوق المصطفیٰ میں ایک حدیث نقل فرمایا ہے۔ ان کو عرض کرنے کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا یا محمد قد جعلت ذکر کا ذکری فمن ذکر کا ذکرنی، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، میرے ذکر کو آپ کا ذکر بنا لیا ہے۔ اے محبوب فمن ذکر کا ذکرنی، جو آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، یعنی ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ دوسری کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے در منشور میں ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذکرنی لم یذکر کا فلیس لہ جنت من نصیب، اے محبوب جس نے میرا ذکر کیا اور آپ کا ذکر نہیں کیا، یعنی اللہ اللہ تو کہتا رہا، رسول اللہ نہیں کہا، یا اللہ کہا، یا رسول نہ کہا، اے محبوب میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں جس نے صرف میرا ذکر کیا، اگرچہ اس کی پوری زندگی میرا نام لیتے لیتے گزر گئی، یا اللہ کہتے کہتے گزر گئی، اور اگر اس نے آپ کا نام نہیں لیا تو اے محبوب فَلَيْسَ لَهُ جَنَّةٌ فِي النَّصِيبِ، اس کے مقدر میں جنت نہیں ہے۔ دوستو اسی لیے سنی ہم جنتی مسلمان، اگر اللہ نے چاہا بھلے گنہگار صحیح بھلے بدکار صحیح، ہم جہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں رسول اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی ہے، جب نعرہ رسالت کہتے ہیں تو یا رسول اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر ہم اللہ کہتے ہیں وہاں پر یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق یہ پتا چلا کہ بغیر ذکر مصطفیٰ کے اللہ کے یہاں ذکر خدا مقبول نہیں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ فرماتی ہے جس رات حضور تشریف لائے ملک فارس میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ جس زلزلے کے سبب سے 1000 سال تک جو آگ جل رہی تھی، یعنی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ آگ اچانک بجھ گئی، اور اس آگ کا بجھنا سب سے بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان رہا، رات بھر اسے نیند نہیں آئی۔ صبح کے وقت انہوں نے اپنے سپاہیوں کو بلایا جو عالم تھے توریت اور زبور کے، ان لوگوں سے یہ خیریت معلوم کی، نجومیوں کو بلایا۔ وہ نجومی جو جنات کے اشارے پر بات کرتے تھے، ابھی وہ کانپتا ہانپتا ہوا اپنے دربار میں بیٹھا ہی تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ آج تو غضب ہو گیا۔ وہ غضب یوں ہوا کہ جو سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، دریائے وادی زماں جو کبھی خالی نہ ہوتا تھا، وہ پورا پانی خشک ہو گیا اور صحرا کا منظر پیش کرنے لگا۔ ابھی ایک سپاہی یہ خبر دے ہی رہا تھا، دوسرا سپاہی آ کر یہ خبر دیتا ہے اے بادشاہ غضب ہو گیا کہ جو کبھی وادی سما جو ہے، یعنی جہاں کبھی کبھی پانی ٹھہرتا نہیں تھا، وہاں پر عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پانی سے لبالب بھر گیا ہے۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا، تیسرا شخص حاضر ہوا کہ اب جو ہے عالم یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت ہی طاقتور اور زبردست فربا گھوڑے، عربی گھوڑے کی طرح تھے، وہ سرکش گھوڑے تھے، اتنا سر پٹ دوڑا کہ دریائے دجلہ کو عبور کر گیا۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں شاہ فارس نے کہا کہ اے لوگوں، میرا معاملہ یہ ہے کہ رات میں ایک ایسا زلزلہ آیا، یعنی حضور ادھر پیدا ہوئے، اس دنیا میں مکہ میں تشریف لائے، ادھر ایران میں زلزلہ پیدا ہو گیا،
اور اس زلزلہ کے سبب سے اس بادشاہ نے کہا کہ میرے پورا محل ہل گیا اور 14 اینٹ کے کنگرے نیچے گر گئے، یعنی اینٹ کا 14 حصہ زمین پر گر گیا، میں پریشان حال ہوں، نہ جانے کیا سے کیا ہوگا۔ یہ خوف ہراس میں تھے۔ اس زمانے کے علم رکھنے والے ایک شخص سطح تھا، یہ ایسا آسمانی کتابوں کا جانکار آدمی تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے اس جیسا انسان پیدا فرمایا نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو فرماتے ہیں ابن کثیر میں کہ اس جیسا انسان اس لیے پیدا نہیں فرمایا، وہ انسان ایسا تھا کہ اس کا نہ سر تھا نہ ہڈی تھی، بس صرف ان کا جسم تھا، ہڈی نام کی چیز نہیں تھی۔ اب وہ انسان کی عمر اس وقت 90 سال 100 سال سے زائد ہو چکی تھی، لیکن جب لوگ اس کو اٹھانا چاہتے تھے، جس طرح سے کپڑا کو لپیٹ لیتے ہیں اسی طرح سے اسے لپیٹ کر گھر لے جایا کرتے تھے۔ بادشاہ نے ایلچی بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس جا کر کے اس کی خبر دو اور ان سے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے، قربان جاؤ۔ جب اس کا ایلچی بادشاہ اس کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ اے ستے، میں ملک فارس سے آیا ہوں۔ سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوسرے بار سلام کیا، اس نے کہا ہاں ہاں میں سمجھ گیا، تمہارے بادشاہ کے محل میں ایک زلزلہ آیا ہے، جس کے سبب سے 14 اینٹ کے کنگڑے محل کے گر گئے ہیں۔ اور سنو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بادشاہ کے بعد جو ہے صرف اور 10 بادشاہ ہوں گے، 10 بادشاہ ہوں گے، اور اس بادشاہ کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اس نے دیکھا ہے عرب کے گھوڑے اور جو پانی لبالب بھر گیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے لوگوں سنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عصا اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے۔ اب جب قیامت تک اب سے لے کر صرف انہی کا کلمہ پڑھا جائے گا اور انہی کا دین اسلام کو لوگ قبول کریں گے اور قیامت تک اسی پر لوگ عمل کریں گے۔ یہ کہا اور وہ مر گیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ہفتہ گزرا۔ ان کے بعد جو ہے عرب کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ داعیہ آتی تھی اور اپنے مکہ میں بچوں کو لے کر کے انہیں اپنے قبیلے میں لے کر کے اپنے گھر میں لے جا کر اس کی اچھی پرورش کرتی تھی۔ اس زمانے میں اپنے بچوں کو داعیوں کے حوالے اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ اچھا عربی بولے، فصیح عربی بولے، اچھی زبان میں بات کرے۔ ادھر عالم یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی رضائی ماں ہے۔ تمام داعیہ مکہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد جو ہر داعیہ یہ چاہتی تھی کہ جو بچہ بڑے گھرانے کے ہو، امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوا ہو، رئیس گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اس بچے کو ساتھ میں لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ اسے زیادہ انعام اور اکرام ملے، زیادہ انہیں ڈالر اور پیسے ملے۔ اس لالچ میں سب داعیہ اسی خواہش میں مکہ پہنچتی تھی، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا کیا کہنا۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو کھچر تھا جس پر وہ سوار ہوتی تھی وہ بڑی لاغر اور کمزور تھی، کچھ قدم چلتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی، کچھ قدم چلتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی۔ اسی لیے سب سے آخر میں مکہ المکرمہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سنا کہ یہاں پر جتنے بڑے بڑے گھرانے کے بچے تھے سبھی کو یہاں پر لے کر کے چلے گئے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ مکہ میں کوئی بچہ نہیں ہے، اور اسی افسوس میں صحن کعبہ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا ایک شخص نے خبر دیا کہ سنو ایک بچہ ایسا ہے جسے داعیوں نے یتیم کہہ کر قبول نہیں کیا، یعنی یتیم بچہ ہے، حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے
کہنے والا تو جملہ کہہ گیا، اصل میں یہ تھا کہ میرے نبی نے ان لوگوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ مقدر جن کا چمکانا چاہتے تھے وہ کسی اور کا نام نہیں تھا، بلکہ روز ازل میں اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک داعیہ ہی تو تھی، اور بھی کتنی داعیہ آئی ہوگی، چلی گئی ہوگی، مگر آپ نے کسی کا نام نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ کسی کتاب میں کسی داعیہ کا ذکر نہیں ہے، مگر قربان جاؤں حضرت حلیمہ سعدیہ کی مقدر پر تمام داعیہ کا تو وجود مٹ گیا، مگر اے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کی آپ پر کیا نظر پڑی، قیامت تک آپ کے بھی ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا۔ حضرت حلیمہ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اجازت لینے کے بعد اندر تشریف لے کر کے گئی، میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سفید لباس، سفید کپڑے میں ملبوس فرما کر آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں آپ کی بند ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو میرے گود میں دیا، ابھی میرے گود میں دینا ہی تھا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے آنکھیں کھولی، حضور کا آنکھوں کا کھولنا تھا، میں کیا دیکھتی ہوں، آنکھوں کے درمیان سے ایک ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ اس نور کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی، چندیا ہو گئی، میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے میرے اندر طاقت نہ رہی۔ ان کے بعد میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دائنا پستان پیش فرمایا، حضور نے نوش فرما لیا، بایاں پستان پیش فرمایا، حضور نے انکار کر دیا۔ یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی یہ پیغام دے دیا، اے لوگو میں یہاں پر نا انصافی کرنے نہیں آیا، بلکہ عدل و انصاف بن کر، عدل و انصاف کا پیکر بن کر میں دنیا میں آیا ہوں۔ حضرت حضور نے یہ پیغام دے دیا کہ اے ماں حلیمہ سعدیہ، میرا اور بھی ایک بھائی ہے، رضائی بھائی ہے، یہ بایاں پستان ان کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور ہوا بھی وہی، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حلیمہ سعدیہ کا 2 سال تک دودھ نوش فرماتے رہے، کبھی بھی بایاں پستان کے طرف آپ نے توجہ نہیں فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گود میں لی اور دودھ نوش فرمانے کے بعد ہم نے سواری کا ارادہ فرمایا، میرا تو عالم یہ تھا، علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور خصائص کبریٰ میں صاحب خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے گھروں میں دودھ بھی نہ تھا، مگر رسول اللہ کی آمد کی برکت تھی کہ اللہ نے میرے گھروں میں دودھ نازل فرما دیا۔ ابھی ہم چلے ہی تھے، مکہ سے اٹھے، وہ جانور، وہ کھچر، وہ سواری جس پر سوار ہونا ہم گوارا نہ کرتے تھے، اس لیے کہ بہت ہی لاغر اور کمزور تھا، مگر میرے نبی کی برکتیں تو دیکھو، جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس پر سوار کیا، سوار کرنا تھا کہ وہ تو لاغر اور کمزور تھا، مگر فوراً ہم نے کیا دیکھا، ان کے جسم میں نئی زندگی آ گئی، نئی طاقت آ گئی، اور وہ بھی کیوں نہ میرے دوستو سرور کائنات جلوہ فرما ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ وہ جو کھچر تھا جس پر ہم سوار تھے، کعبہ اللہ کے طرف چلے اور کعبہ کے طرف جھک کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ چلنے لگے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ میرا وہ سوار چلتا رہا کہ وہ دوسرے جو قبیلے کی عورتیں تھیں وہ مجھ سے پہلے آگے پہنچ چکی تھی، مگر میرا سوار اتنا تیز چلتا رہا کہ میں اس قبیلے سے بھی قبیلے کے قریب پہنچ گئی۔ جب اس کے قریب پہنچی اور تیز چلی، اس کو پار کرنے
ڈھونڈنے لگی. وہ قبیلے والے کہنے لگے اے حلیمہ سعدیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم آ رہی تھی تو تمہارا کچر بہت کمزور تھا. جب تم چل رہی تھی اپنے قبیلے سے چل رہی تھی تو تم چل نہیں پا رہی تھی. تمہارا جو سواری ہے وہ چل نہیں پا رہا تھا. اے حلیمہ یہ تو بتاؤ تم نے کیا سواری کو بدل دیا ہے؟ کیا تم نے اپنے سواری کو بدل دیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے نہیں نہیں بلکہ میں نے سوار کو بدل دیا ہے, سوار کو بدل دیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جدھر جدھر سے میں گزرتی جا رہی تھی ادھر ادھر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ. اے حلیمہ تو نصیب والی ہو گئی. اے حلیمہ تیرا مقدر چمک گیا. اے حلیمہ تیرا عوج ثریا بھی تجھ پر ناز کرے. اے حلیمہ کیا تجھے پتا ہے کہ آج تو کس کو لے جا رہی ہے؟ سارے کائنات کے تاجدار تیرے سواری پر سوار ہے, دونوں عالم کے مالک کو مختار سوار ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے تھوڑی دور چلی تھی کہ وہ سواری سے آواز آنے لگی کہ اللہ اکبر کبیرہ, تو میں تو خوش نصیب ہو گیا, میرا رب کا احسان ہو گیا. اے لوگوں جو بھی میری آواز کو سن رہے ہو میری آواز کی قسمت پر ناز کرو. اللہ نے مجھے دونوں جہان کے تاجداروں کو میرے اوپر سوار کر دیا ہے. میرے آقا کی بچپنے کی برکتیں دیکھو. جب قبیلہ سعد میں پہنچتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرے شوہر حارث نے کہا اے حلیمہ رات کا وقت ہو چکا ہے, جب ہم نے بکری کو یہاں رکھا تھا اس وقت بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا, ہم یہاں دودھ کہاں سے لے کر کے آئے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا ایسا کرو کہ تم چونکہ یہ بچہ برکت والا ہے اور بچوں سے الگ اور تھلگ ہے, ایسا کرو ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی برکت سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہو. تم پہلے بکریوں کے قریب جاؤ تو صحیح, ان کے پاس ایک برتن لے کر پہنچو تو صحیح, اس بچے کا وسیلہ دے کر پہنچو تو صحیح. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک برتن لے کر کے جب ان بکریوں کے پاس پہنچتی ہے, پہنچنے کے بعد ابھی ہاتھ لگا نہیں تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں حارث کہتے ہیں کہ اے حلیمہ لاؤ لاؤ برتن لے کر آؤ. ایک برتن پیش کری وہ برتن بھر گیا, دوسرا برتن پیش کری وہ برتن بھر گیا, تیسرا برتن پیش کری وہ برتن بھر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حارث کہتا ہے اے حلیمہ اور برتن لاؤ. حضرت حلیمہ کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اب ہمارے گھر میں برتن بھی نہیں ہے, تمام گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنوں کے ان مقدس تبرکات مبارکوں کو دیکھو, برکتوں کو دیکھو. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہم اپنے بچوں کو بکریاں چڑھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے, اور ہمارے بچے بکریاں جہاں چڑھا کرتی تھی تو وہ فربا ہو کر کے موٹے اور تازے ہو کر کے آتے تھے. قبیلے والوں نے کہا اے حلیمہ کیا معاملہ ہے کہ تمہاری جو بکریاں ہیں بہت ہی فربا ہو کر کے آتی ہے, ذرا یہ تو بتائے حلیمہ تمہارے بکریاں کہاں چڑھتی ہے, ہمیں بھی ذرا بتا تو دو تاکہ ہماری بکریاں بھی فربا ہو کر کے آئے, پیٹ بھر کر کے بھی آئے, تاکہ ان کے تھنوں سے بھی دودھ نکلے. حضرت حلیمہ کہتی ہے انہیں کیا پتا تھا کہ یہ بکریاں جو ہے اس جگہ وہیں جاتی ہے جہاں ان کی بکریاں چڑھتی ہے, مگر یہ تو برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ رات بھر جو ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس جھولے پر آرام فرمانے کے لیے دیا جاتا تھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک تمام حسنوں سے افضل ہے, کیونکہ حضور کے حسن کی صدقے میں اللہ نے تمام کائنات میں حسن بانٹا ہے. دوستو حضور کے حسن مبارک کا کیا کہنا جب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہو, تمام قبیلے والے ان کے پاس آئے. اے حلیمہ قحط کا زمانہ ہو گیا ہے, لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں, مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف چراغ کو چلاتے ہیں اور اس چراغ کی روشنی میں کھانا کھانے تک ہم پھر اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں. مگر اے حلیمہ کیا بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں رات بھر چراغ جلتا ہے. اے حلیمہ وجہ کیا ہے؟ اے حلیمہ کیا تمہارے پاس کہیں سے دولت آئی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے اے لوگو, اے میری بہنوں, خدا کی قسم میں نے کوئی چراغ جلایا نہیں, بلکہ یہ تو وہ مقدس چہرے کی برکت ہے کہ جب جھولے میں رہتے ہیں تو 14ویں
کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا چمکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو تو صحیح یہ دنیا ہے، دنیا میں انسان ہے، بچے ہیں، انسان اپنے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے لیے جب چھوٹے رہتے ہیں تو کھلونا بنایا جاتا ہے، مگر نبی کی زندگی کو دیکھو، بچپنے کے عالم کو دیکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کا وقت ہوتا ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند فرمایا۔ ابھی آسمان کی طرف بلند کرنا تھا، جدھر حضور کا انگلی مبارک جا رہا ہے وہیں پر چاند جا رہا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انگلی مبارک مشرق کی طرف جا رہا ہے تو چاند مشرق کی طرف جا رہا ہے، اگر مغرب کی طرف جا رہا ہے تو چاند مغرب کی طرف جا رہا ہے، اگر شمال کی طرف جا رہا ہے تو چاند شمال کی طرف جا رہا ہے، اور اگر جنوب کی طرف جا رہا ہے تو چاند جنوب کی طرف جا رہا ہے۔ تو اعلی حضرت نے اسی موقع پر کہا ہے کہ نبی کا بچپنا تھا کیا کھلونا کہ چاند تھا ان کا کھلونا، کبھی اس کھلونے کو توڑتے تھے اور کبھی پاس بلا رہے ہیں۔ یہ نبی کا بچپنا ہے دوستو۔ آگے دیکھو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ماں حلیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی جو ہے روزانہ بکریاں چرایا جایا کرتے ہیں، اے ماں حلیمہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی میں بھی بطور تبرکی سے ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے جاؤں، جو حضرت زمرہ ہے ان کے ساتھ چلے جاؤں تاکہ میں بھی تو دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے فرمائش کر رہی ہے تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہ چراگاہ میں تشریف لے گئے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چڑھا کرتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کئی دن گزر گئے، حضور تشریف لے جاتے رہے۔ اچانک ایک دن ایسا ہو گیا کہ جب حضور تشریف لے کر کے گئے، حضرت زمرہ دوڑتے دوڑتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے حضرت حلیمہ کے گھر آئی اور کہا، اور حضرت حلیمہ کے گھر آیا اور کہا کہ اے ماں آج تو غضب ہو گیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 شخص کدھر آسمان کے طرف سے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کر کے چلے گئے اور وہ پہاڑ کی طرف لے کر گئے، یہاں تک کہ اسے پہاڑ پر لٹا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس جملے کو سنا، اپنے گھر کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد روتے ہوئے چلاتے ہوئے اس چراگاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوف و ہراس کے عالم میں ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے قریب پہنچی اور عرض کرنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے میری جان آپ کو کیا ہو گیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ماں حلیمہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ 2 فرشتے آسمان سے 2 شخص نازل ہوئے جو انسانی شکل میں تھے، اصل میں حضرت جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سونے کا تش تھا، ایک کے ہاتھ میں چھری تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا تش تھا۔ ان دونوں نے آ کر کے مجھے اٹھا کر اس پہاڑ پر لے کر آئے اور لے کر کے آنے کے بعد میرے سینے مبارک کو چاک کر دیا، یعنی سینے مبارک کو پھاڑ دیا، سینے مبارک کو ناف سے لے کر سینہ تک چاقو سے پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ کو میرے پیٹ کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد دل کو باہر نکالا، اس میں سے کچھ سیاہ حصہ یعنی کالے حصے کو پھینک کر باہر کر دیا، پھر میرے دل کو آب زمزم سے ٹھنڈے پانی سے دھویا اور نور حکمت سے بھر دیا، پھر ان کے بعد میرے دل کو میرے پیٹ کے اندر جسم کے اندر ڈال دیا۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا کہ اب تمہارا کام ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے پیٹ جو ناف سے لے کر سینہ تک تھا اپنا ہاتھ کو مس کیا، پھر وہ درست ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا جھک کر کے، کہا کہ مبارک ہو اے دونوں جہان کے سردار، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا کتنا عظیم مقام ہے تو یہ
یہ آپ جو ہے خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. پھر ایک شخص آگے بڑھا, انہوں نے کہا کہ اس بچے کو 10 آدمی کے برابر تولو. حضور علیہ السلام کو ایک طرف بیٹھایا گیا, 10 آدمی کو ایک طرف بیٹھایا گیا, تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان 10 آدمیوں کے اوپر میں زیادہ وزن ہی لگا. دوسرے نے کہا 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھو, اس بچے کو دوسرے طرف رکھو. حضور فرماتے ہیں پھر وہ 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھا, مجھے دوسرے طرف رکھا, تو ان 100 آدمیوں پر بھی میں بھاری نکلا. دوسرے نے کہا اگر سارے دنیا کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس بچے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ساری کائنات میں وزن ہی یہ بچہ نکلے گا, اس لیے کہ اللہ نے اسے دونوں جہان کے سردار بنا کے دیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب یہ واقعہ پیش آیا اور اسی کا ذکر قرآن نے کہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب. اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا. الذی انقض ظہرک, اور آپ کی جس نے کمر توڑی تھی یعنی اس بوجھ کی بھاری پن کی وجہ سے. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا, اے محبوب ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے, بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب آپ نماز سے فارغ ہو تو رو رو کر بہت دعاؤں میں محنت کرو. بظاہر تو یہ حکم حضور کو تھا مگر حضور کے ذریعے سے امت محمدی کو ہے. جب بھی کبھی غم آئے تو یاد رکھنا ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے, گھبرانا نہیں ہے. رب کا فرمان ہے, کسی مولوی اور حدیث کی بات, کسی مولوی اور مفتی کی بات نہیں ہے. دوستو اللہ نے تسلی دیا ہے بندو گھبراؤ نہیں. اگرچہ تمہاری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے مگر میں تمہارا رب ہو کے کہتا ہوں فإن مع العسر یسرا, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اس لیے سرکار غوث اعظم پر جب پریشانی آتی تھی تو مسجد میں لیٹ جاتے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس منظر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ اس زمانے میں جادو اور ٹونا بڑا مشہور تھا, کہیں آنسی بھی خلل تو نہیں واقع ہوا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی, انہوں نے دل میں سوچا کیوں نہ میں اس عظیم برکت والے بچے کو حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں لے کر چلوں, اس لیے کہ وہ سردار قریش ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میری قسمت کہیں اس بچے کو نقصان پہنچا دے اور مجھے تکلیف ہو جائے, میری زندگی ختم ہو جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر کے نکلتی ہے, ابھی راستے میں ہی پہنچتی ہے, قضائے حاجت کی انہیں پیش آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بیٹھا کر قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ حضور اس جگہ موجود نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رونے لگتی ہے, چیخنے اور چلانے لگتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تو ابھی یہاں چھوڑ کر گئی تھی مگر میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر موجود نہیں ہے. کبھی پہاڑوں کی طرف دیکھ رہی ہے, کبھی میدان کی طرف دیکھ رہی ہے, کہیں پتھروں کی طرف دیکھ رہی ہے, کبھی جھاڑ کے قریب دیکھ رہی ہے مگر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہ اپنی آواز کو بلند کر کے مدد کے لیے طلب کرتی ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. واہ محمدہ, واہ محمدہ, اے محمد عربی آپ کہاں چلے گئے, آپ کہاں چلے گئے. اتنے میں ایک بوڑھا شخص ہے, ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے ہے, ان کا چہرہ سفید داڑھی ہے, اور آنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہتا ہے کیا اے بی بی تم کس بات سے گھبرا رہے ہو, کیا تمہارا بچہ گم ہو گیا ہے؟ کہا ہاں ہاں میرا بچہ گم ہو گیا ہے, تھوڑی ہی دیر ہوا تھا کہ ان کو رکھ کر کے میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی. اس بوڑھے شخص نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسی بھی ذات ہے کہ جو تمہیں معاذ اللہ بتا دے گا کہ وہ بچہ کہاں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا وہ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ
चलो। हजरत हलीमा सादिया को उस बूढ़े शख्स ने हाथ को पकड़ के लाके हुबुल बुद्ध के पास, जो उस जमाने में सबसे बड़ा बुद्ध था, उसके सामने काबा के सामने खड़ा कर दिया और कहा क्या है बुद्ध तू बता। अभी ये कहने ही वाला था, हजरत हलीमा सादिया ने कहा क्या है नादान शख्स, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिस रात को हुजूर तशरीफ लाए थे तमाम बूते सुरंग हो गए थे, जमीन के पल गिर पड़े थे, इसलिए ये पता नहीं सकता है। अभी हजरत उस बूढ़े ने कहा ऐ हुबुल, अगर तू खुदा है तो बता दे कि ये बच्चा कहाँ है। अभी ये कहना ही था, हुजूर का नाम लेना ही था कि वो जो हुबुल बुद्ध था वो जमीन के तरफ गिर पड़ा और कहा तेरे लिए बर्बादी हो, तेरे लिए तबाह हो, तू मुझसे दूर हो जा। अरे बुरा शख्स, क्या तुझे पता नहीं है जिसका तू नाम ले रहा है वो सारी कायनात के ताजदार है, जिसका तू नाम ले रहा है वो बुतों से पाक करने वाला है, काबा को आबाद करने वाला है, तू मुझसे दूर हो जा। अभी ये पूरा इतना सुनना था, घबरा गया कि बुतों से कभी आवाज नहीं आती है, मगर इससे ये आवाज आई तो जरूर वो बच्चे की करामत है, जरूर उस बच्चे का मुअज्जिज़ा है। दोस्तों ये बात पहुंचते पहुंचते हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, हुजूर के दादा तक पहुंची। हुजूर के दादा करीब लाए और करीब आए, का क्या मामला हुआ, का इस तरह से मामला हुआ है, मैं हुजूर को छोड़कर गई थी और ये मामला हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दिया ऐ अहले मक्का आओ आओ, ऐ आले गालिब आओ आओ, और सब मिल करके उनको ढूंढते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर है। अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम मक्का वाले ढूंढ रहे हैं मगर हुजूर को कहीं नहीं पा रहे हैं। फिर आखिर में आकर के काबे के गिलाफ को पकड़ के हजरत अब्दुल मुत्तलिब रो रो कर दुआ करते हैं और कहते हैं ऐ रब्बे कायनात, तू ही बता दे कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर है। अभी ये कह ही रहे थे, गिरिया वो जारी ही कर रहे थे, गैब से आवाज आई कि जाओ मेरा महबूब तहामा पहाड़ के पास एक दरख्त है और दरख्त के नीचे मौजूद है। सुभान अल्लाह। आवाज आई, फिर वो लोग वहां पहुंचे तहामा पहाड़ के पास और वो दरख्त के करीब देखे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्तों को अपने हाथ में लिए हुए तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दो जाने होकर बैठे और कहा कि बच्चा आप कौन है। कहा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। कहा कि मैं कौन हूँ। कहा आप मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास लेकर के घर तशरीफ लाए और तमाम लोगों को हुजूर के मिलने की खुशी में ऊंट और बकरियां सवा करके गरीब और गुरबा को खिलाया। दोस्तों ये तो 2 सालाना वाली जिंदगी थी। अब आगे देखो, हुजूर की 2 सालाना वाली जिंदगी में यानी अय्याम रज़ाअत के बाद जब मक्का आए, मक्का में अचानक फिर कहत हो गया, कहत साली फैल गई और उस कहत साली के सबब से हजरत आमना ये चाहती थी कि मेरे पास रहे, लेकिन हजरत हलीमा ये चाहती थी कि किसी भी बहाने से मेरे पास हुजूर और तशरीफ लेकर आए ताकि खिदमत का मौका मिल जाए। यहाँ पर एक नुक्ते की बात आपको अर्ज कर दूं, मैंने जो अभी अर्ज किया कि सीने मुबारक को शक किया गया यानी फाड़ा गया और उसमें से एक हिस्से को निकाल दिया गया। कुरान मुक़द्दस की इस तफसीर के तहत मुफस्सिर फरमाते हैं कि ये जो शक़्क़े सद्र है, इनशराह सद्र, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि 4 बार हुआ है। अल्लामा मुहद्दिस देहलवी अब्दुल अजीज शाह ने अपनी तफसीर में अलम नशरह की तफसीर में इस बात को लिखा है, पहली दफ़ा आपने समाज किया ताकि वो हिस्सा जो शैतान का एक हिस्सा होता है जिसके सबब से बच्चे खेल और कूद में मशगूल हो जाते हैं, ये पहली दफ़ा। दूसरी दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम का 10 साल की उम्र में हुआ। तीसरी दफा जब आप पर पहली वही नाज़िल हुई। 10 साल की उम्र में इसलिए हुआ ताकि आशोब जो जवानी है, इंसान जवानी में जब उसे कदम, जवानी के तहलीक पर जब कदम रखता है तो उसके कदम बहकने लगते हैं, तो उस हिस्से को निकाल कर फेंक दिया गया। फिर जब पहली वही नाजिल हुई, क्योंकि कलाम इलाही नाजिल होना था और अल्लाह का कलाम कुरान में महफूज करना, इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह फरमाता है लौ उन्ज़िला हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाजिल करते, पहाड़ कितना मजबूत है,
قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر یہ مصطفیٰ کا سینہ ہے کہ اس قرآن کو محفوظ کر لیا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں امت محمدیہ میں بچہ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ورنہ پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ ذہن میں رکھیں، نہ توریت کا آپ کو حافظ ملے گا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا۔ ہاں اگر حافظ توریت ملے گا تو صرف نبی ہوتے تھے، یعنی نبی صرف حافظ آسمانی کتاب ہوتے تھے، مگر نبی کا صدقہ دیکھو، اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج مسلمانوں کے بچے بچے کے سینے پر اللہ نے اپنا کلام محفوظ کر دیا۔ اتنا تم خلاف کرو گے، قرآن ہمارے سینے پر محفوظ ہے۔ دوستو، تو یہ تیسری مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کے سینے کو شق فرمایا، اور چوتھی دفعہ جب شب معراج میں، کیونکہ معراج کی رات ہے، محبوب اور محب کی ملاقات ہے، خدا کو اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانا تھا، اور خدا کا جلوہ دیکھنا یہ کسی بشر کے کمال میں نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے حضرت موسیٰ پیغمبر سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب سے بات کر رہے موسیٰ پیغمبر، جلالی پیغمبر، اور جس سے انسان بات کرتا ہے انسان کی ایک صفت ہے، اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن موسیٰ سے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں پر میں ایک جھلک سے نازل فرماؤں گا، اگر تم نے وہ جھلک کو برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھنا برداشت کر لو گے۔ اب رب کو دیکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جھلک کوہ طور پر نازل فرمایا، حضرت موسیٰ نے اس طرف نظر اٹھائی، ابھی وہ جھلک دیکھنا تھا کہ موسیٰ پیغمبر بیہوش ہو۔ انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ رب کو دیکھے، اس لیے انسان اس قابل نہیں ہے جب موسیٰ پیغمبر دیکھ نہ سکے، اور حضور کو اللہ نے بلایا اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور نے اللہ کو دیکھا، تو اس دیکھنے کی جو تاب ہے اس کے اندر صلاحیت بھی ہونا چاہیے، ان کے اندر کیپیسٹی بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا کہ مجھے اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے بھی پار بلانا ہے اور اپنا دیدار کرانا ہے، تو جاؤ میرے محبوب کے سینہ کو کشادہ کر دو اور حکمت و نور ان کے سینے میں بھر دو۔ مگر قیامت کے دن، یہ سنو، قیامت کے دن ہر لوگ، سب لوگ، حضور فرماتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سب سے بڑی نعمت، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، یہ نعمت نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ نعمت نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی غم نہ ہوگا، ہر شخص جوان ہوگا، 70 حوریں ہوگی۔ خدا کی قسم، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ جس رب کی وہ عبادت بغیر دیکھے کرتے تھے، جس رب کو سجدہ بغیر دیکھے کرتے تھے، جس رب کو بغیر دیکھے مانتے تھے، رسول اللہ کے کہنے پر اسے رسول نے کہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر لوگ پریشان حال ہوگا، مگر اے میری امتیوں، اے میرے عشق میں زندگی گزارنے والوں، اے میرے میلاد کی محفل سجانے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، کل جب میدان محشر قائم ہوگا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے میرے طریقے کو اپنایا ہے، میری سنت پہ رہ کر زندگی گزارا ہے، تو کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کر جب تمہیں پیاس لگے گی تو
तो जामे कौसर तुम्हें पिलाऊंगा, और एक बार जो जामे कौसर पी लेगा उसे कयामत तक प्यास नहीं लगेगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पुल से रात की राह है, ये जो बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है, तलवार से ज्यादा तेज धार रास्ता है, ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि शब मेराज में जिब्राइल ने मुझसे कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वहां बुलाया है जहां किसी की रसाई नहीं है, रसाई नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना है कि मेरे लिए भी एक फरमाइश ये है कि जब आपकी उम्मत शबे मेर पुल से रात की रात तय करेगी, मुझे आप इजाजत दें, जो मुझे अल्लाह ने 600 पर अता किया है, इन 600 परों को मैं उस पुल से रात के रास्ते पर बिछा दूं, ताकि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत अमन और अमान के साथ गुजर जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, पुल से आप वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। तो दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया क्योंकि मेरा दीदार कराना है तो मेरे नबी के सीने को कुशादा कर दो और इल्म और हिकमत के नूर से मुनव्वर कर दो। अब एक मैं अपने नुक्ते की बात अर्ज करता हूँ। बाज लोग कहते इमाम आजम की बारगाह में ज़हन में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, ये हर मुसलमान के ज़हन में बात रहनी चाहिए। उनके पास दहरिया ने कहा कि अल्लाह अगर मौजूद है तो दिखाओ। बादशाह वक्त के पास ये मुनाजरा हो रहा है। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हम मसाइल ज़न्निया में मुक़ल्लिद हैं, आपने फरमाया कि ये बताओ तुम इंसान हो? कहा हाँ मैं इंसान हूँ। धैर्य से कहा कि मुझे ये बात बताओ कि तुम अगर इंसान हो, अभी जिंदा हो, तुम्हारे अंदर रूह है? हाँ है। अगर रूह निकल जाए तो? हाँ मौत। निकल जाए तो लाश। कहा कि हर वो चीज जो मौजूद हो उसे दिखना जरूरी नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारे जिस्म में अगर रूह है तो मुझे दिखाओ। तुम रूह दिखा दोगे, मैं खुदा को। अरे भाई, कोई रूह दिखा सकता है? आप और हम दिखा सकते हैं, लेकिन इतना यकीन है ना कि रूह है। ये हवा है, हवा को दिखा सकते हो? तो वो दहरिया ने कहा कि इमाम आजम, मैंने पहले सुना था कि मुसलमानों के इमाम का जवाब नहीं, मगर मैं इकरार करता हूँ कि खुदा की कसम वो यकीनन रब है, इसलिए कि उसी रब ने आपको ये इल्म दिया है तो आपके इल्म का जवाब तो कोई जरूरी नहीं है। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साल उम्र मुबारक हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लेकर आए। इधर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेचैन रही, रहने लगी कि और एक बार मौका मिल जाए। फिर इधर कहत साली आ गया मक्का में। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हजरत हलीमा हाजिर हुई ताकि और कुछ दिनों के लिए मुझे दे दे। हजरत आमना ने फरमाया कि मौसम भी यहाँ पर खुशगवार नहीं है, ऐसा करो ऐ हलीमा, फिर हुजूर को लेकर के जाओ। फिर हजरत हलीमा सादिया 2 मरतबा मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर के जाती है। दूसरी दफा ये वाकया पेश आया कि जिस जगह आपके हजरत हलीमा सादिया के बेटे चरागाह में बकरियां चराया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम में तशरीफ ले जाया करते थे। मगर यकीन तो जानो मेरे नबी कितने प्यारे नबी है, मेरे महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुखरा कितना प्यारा है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी देखने के लिए बेचैन रहता है। इसीलिए कि अल्लाह ने जब अपने महबूब को पैदा फरमाया था तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, उस सूरत का बन जा कि सूरत तुम्हारी हो, जलवा मेरा हो, आंख तुम्हारी हो, देखना मेरा हो, जबान तुम्हारी हो, बोलना मेरा हो। ऐ मोहम्मद मुस्तफा, उस तरह से हो जा जो तुझे देखे वो मुझे याद करे, यानी तुझे देखने वाला ये कह दे कि ये मोहम्मद मुस्तफा की खूबसूरती का ये आलम है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनके कमालात का जवाब नहीं, इनके सिफात का जवाब नहीं, इनकी अदाओं का जवाब नहीं, तो इनके खुदा का क्या आलम होगा जब इनकी ताब नहीं ला सकते हैं।
तो एक मौके पर ऐसा हुआ, भेड़ियों में से भेड़ियों ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मौसमी बुखार में मुब्तला हो गए और उस मौसमी बुखार के सबब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक चरागाह में तशरीफ लेकर के नहीं गए। इधर आलम ये हुआ कि भेड़ियों ने आपस में मशवरा किया कि ऐसा करते हैं कि चलो हजरत हलीमा सादिया की एक जो है बकरी को गिरफ्तार करते हैं और करने के बाद इसी बहाने से कम वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और बकरियां छुड़ाने के लिए आएंगे तो हम उनका दीदार कर लेंगे, इसलिए कि अब हुजूर को देखे बगैर हम रह नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर ये आलम हुआ कि उन बकरियों के उन भेड़ियों ने इस मशवरे पर सबने अमल किया और हजरत हलीमा सादिया की बकरी को उठाकर लेकर गया। अभी ये जाना ही था कि वहीं पर जमरा दौड़ता हुआ आया और कहा माँ आज तो गजब हो गया कि हमारे बकरियां, वो भी वो बकरी जिस बकरी का दूध हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पिया करते थे, उस बकरी को उठाकर लेकर के गए हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बकरियां छुड़ाने के लिए जब अपने घर से तशरीफ ले जाना चाहती है, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ऐ माँ हलीमा मामला क्या है? हजरत हलीमा सादिया ने अपना मामला पेश किया। हुजूर ने फरमाया चलो मैं भी चलता हूँ। हजरत हलीमा ने कहा क्या मेरी जान आप पर कुर्बान है, आप आराम करें। कहा नहीं, जरा देखो तो सही कि वो भेड़िया कैसा है जिसने मेरे वालिदा की बकरियों को हाथ लगाया है, जरा मैं भी तो देखूं। ऐ मेरी माँ हलीमा सादिया मुझे लेकर तो चलो। रवायत में आया है हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को लेकर के उस जगह पहुंचती है जहां पर बकरियां चराया करती थी। उस बकरी को उठा करके जहां पर भेड़ियों ने लेकर के गया था, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची चोटी पर खड़े हो गए और कहा क्या है भेड़ियों, कौन ऐसा भेड़ी है जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मेरी माँ हलीमा की बकरी को उठा कर ले गए हो? हाजिर हो जाओ। अभी मेरे आका की आवाज पलट होना ही था कि जितनी बकरियां जितने भेड़ियां थे सब भेड़ी एक साथ जमा हो गए और हजरत हलीमा सादिया के बकरी के कान को पकड़ कर लाके हुजूर के कदमों में डाल दिया। मेरे आका ने इशारा फरमाया क्या है भेड़ियों तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कैसे आई? फिर वो भेड़ियों का जो सरदार था उसने हुजूर के काने मुबारक पर अपना मुंह किया। हुजूर ने उनके कान में अपना लबहे मुबारक हिलाया। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने तो ये देखा कि भेड़िया जो है आपके काने मुबारक पर अपने मुंह को करीब किया है। उसने क्या कहा ये तो हमने नहीं समझा, आपने क्या कहा ये तो हमने नहीं समझा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या है मेरी माँ हलीमा जरा सोचो तो सही, ये जो भेड़िया है ये जो जानवर है मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा क्या है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप बकरियां चराने के लिए आया करते थे तो हम अपने जंगलों में झाड़ों के नीचे दरख्तों के नीचे छुप कर आपका दीदार कर लिया करते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन जो हमने देखा कि आप 3 दिन से नहीं आए हैं तो हम बेचैन हो गए, बेताब हो गए। एक लम्हा भी आपको दीदार किए बगैर, आपको देखे बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए हमने आपस में मशवरा किया कि जब तक हलीमा सादिया की एक बकरी को लेकर के हम ना आए उसी बहाने से हुजूर आएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हें ये मुबारक मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों वो इंसान कैसा पत्थर दिल होगा, वो इंसान कैसा बदनसीब होगा कि जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो। जरा सोचो तो सही, एक जानवर होकर के रसूलुल्लाह की मोहब्बत से बेचैन होते हैं और एक इंसान कहे कि मुझे रसूल अरबी से मोहब्बत नहीं है तो वो अपने बदनसीबी पर जितना भी मातम करे कम है। इसलिए कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर ना जीना भी बेकार है, मरना भी बेकार है। और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जो जिंदगी गुजारता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। दोस्तों जरा आगे देखो, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम 4 साल रहे। उनके बाद फिर हुजूर को लेकर के हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास लेकर आए। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिर मक्का शरीफ लेकर आए। कितने साल की उम्र है उस वक्त? 4 साल।
4 سال کی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہے، اور حضرت عبد المطلب کے سرپرستی میں زیر کفالت میں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ مقام ابوا پر فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم، تیرا نبی تو یتیم ہو گیا، اب ان کا کوئی سہارا نہیں رہا بظاہر۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی کا حامی اور مددگار ہوں، ظاہراً کوئی سہارا نہیں ہے، اے فرشتوں میں اپنے نبی کا محبوب کا حامی اور مددگار ہوں۔ ذرا دیکھتے جاؤ یہ نبی یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، یہ ایسے نبی ہے کہ نہ جانے کتنے یتیموں کو سہارا دینے والے، یتیموں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہوئی، کتنے سال؟ 6 سال، ام ایمن کے ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابوا کی طرف مدینہ شریف کی طرف پہنچی، وہیں پر آپ بیمار ہو گئی اور آپ کی والدہ کا بھی اس دنیا سے جانا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام کے والد محترم کا بھی وصال ہو گیا۔ اب حضرت ام ایمن جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بطور خدمت کیا کرتی تھی، باندھی تھی، حضور کو ساتھ لے کر کے مکہ آئی جب، اور حضرت عبد المطلب حضور سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی 8 سال کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا، یعنی 8 سال کی عمر مبارک میں حضرت ابو طالب کے زیر کفالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور چچا ایسا اللہ اکبر کبیرہ کہ جو بچپنا سے لے کر جب تک زندہ رہے ہمیشہ حضور سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو وقت کھانے کرنے کی قسم کھاتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ حضور کے بغیر وہ کھانا کھائے ہو۔ دسترخوان بچھتا تھا تو کہتے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان میں نہ آئے کھانا شروع نہ کرو، اس لیے کہ جب وہ دسترخوان میں ہوتے ہیں تو کھانا میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور 8 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے زیر کفالت میں آئے، 12 سال کی عمر میں پہلا سفر ملک شام کا فرمایا، وہ بھی جب حضرت ابو طالب سفر کا ارادہ کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روایت میں آیا ہے کہ آپ کے پیروں کے پاس، اونٹوں کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے گا؟ تو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساتھ میں لیا اور لینے کے بعد ملک شام کی تجارت کے لیے نکلے۔ 12 سال کی عمر میں بحیرہ راہب ایک ایسا راہب تھا آسمانی کتابوں کا، ملک شام سے پہلے کہ ہر شخص جب ادھر سے گزرتا، قافلہ گزرتا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم بحیرہ راہب کو دیکھیں تو صحیح، ایک بار زیارت کر لیں تو صحیح۔ اس موقع پر ایسا ہوا کہ ادھر ملک شام کی طرف وہ گزر رہے تھے اور وہ جو گرجا گھر تھا، کلیسا تھا، وہیں پر تمام قافلے والے، ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس جا کر کے آرام کرتے تھے، وہ چھاؤں میں بیٹھتے تھے۔ ادھر بحیرہ راہب نے کیا کیا کہ اپنے چھت میں کھڑے ہو کر کے منظر کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک عظیم قافلہ نظر آ رہا ہے اور اس قافلے میں ایک بچہ بھی ہے جس کی عمر تقریباً 11-12 سال ہے، لیکن قافلے کا کیا عالم ہے کہ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ دھوپ کی شدت ہے،
شدید دھوپ ہے، لوگ دھوپ سے پریشان ہیں، لیکن اس بچے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ وہ بچہ جدھر جدھر سے گزرتا ہے بادل اس کے اوپر سے سایہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انسانوں کے لیے نہیں، حضور کی آمد کا ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ حضور نبی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی برکتیں دیکھو، جب اس درخت کے قریب پہنچے سبھی لوگ نے کیا کیا کہ بڑے جو لوگ ہیں درخت کے قریب چلے گئے، جو چھاؤں تھا وہاں پہنچ گئے سایہ میں، سبھی لوگ نے جگہ لے لیا اور حضرت ابو طالب اور ان کے جتنے بھی اہل قریش تھے وہ سبھی لوگوں نے، اور کچھ لوگ دھوپ کے باہر، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی دھوپ کے باہر بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ بیٹھے آرام کرنے کے لیے، تھکے ہارے تھے، دور دار سے آئے تھے اور ملک شام جانا تھا، اور بحیرہ راہب دیکھ رہا ہے کہ وہ جو بچہ ہے کہ جدھر سے چل رہا تھا آسمان سے بادل آتا ہے اسے سایہ کیا ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ درخت اچانک ہلا اور ہلنے کے بعد حضور کی طرف جھک گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ اس درخت کے سائے میں تھے وہ سبحان اللہ، انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر فوراً نیچے آیا، کیونکہ آسمانی کتابوں میں اس نے پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوگا ان کی یہ صفت ہوگی کہ جدھر جدھر سے گزریں گے بادل بھی ان کو سایہ کرے گا، اور جہاں بیٹھ جائیں گے درخت کو اللہ کے طرف سے حکم ہوگا کہ جہاں میرا محبوب بیٹھ جائے وہیں پر تم اپنی ٹہنیوں کو بچھا دو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کلیسا سے نیچے آیا اور دعوت پیش کی کہ اے قافلہ والو، آج میں تم سب کو دعوت کرتا ہوں۔ قریش نے کہا کہ اتنے دنوں تک ہمارا تو گزر ہوا لیکن کبھی کسی نے دعوت نہیں کیا، آج کیا معاملہ ہے؟ مگر ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو دعوت ملی ہے اس نبی کا صدقہ ہے۔ دعوت کر دیا، کرنے کے بعد سب لوگ حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اونٹ کے پاس رہو، ہم لوگ جب آتے ہیں جب تک آپ اونٹ دیکھتے رہو۔ سب چلے، کھانے کے لیے بیٹھا، سب لوگ تو کھانے کو دیکھ رہے تھے اور وہ جو راہب تھا وہ ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ جن کے چہرے کے صدقے میں دعوت کی گئی ہے۔ کہا کہ اور بھی آپ کے یہاں کوئی بچہ ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے، کہا ان کو ہی بلا لیجیے۔ ان کو بلانے گیا، بلانے کے بعد کھانا کھایا، سب لوگ کھانے کے طرف توجہ ہے، اور وہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا اٹھاتے ہیں تو اس کھانے کے اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے کیا پڑھ کے کھا؟ تو حضرت حضور نے فرمایا بسم اللہ، اللہ بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع۔ کہا کہ اللہ کے نام سے شروع، کیا بسم اللہ تو نہیں کہہ سکتے؟ یعنی لات اور عزا بدھ کے نام سے؟ کہا کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ کھانا تناول فرما لیا، تناول فرمانے کے بعد حضور کے قریب پہنچا اور کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ حضرت ابو طالب ہے۔ ان کے چچا کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ جو بچہ ہے ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آپ کی کفالت میں ہے، میں ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کہا کہ اے بچہ، میں تم سے لات اور عزا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، ابھی 12 سال کی عمر ہے۔ حضور نے فرمایا تم توبہ کرو، اس لیے کہ میں سب سے زیادہ خدا کی قسم اس روئے زمین پر جس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں وہ لات اور عزا ہے۔ اس راہب نے کہا یہ میری پہلی علامت تھی کہ جو یہ کتابوں میں لکھا تھا جب نبی آخر الزماں ہوں گے، جب ان کے سامنے لات اور عزا کا نام لیا جائے گا تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس ذات کو آپ مانتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کیا آپ کے والد زندہ ہے؟ کہا نہیں، میرے والد کا اس دنیا میں آنے سے پہلے وصال ہو گیا۔ کہا کہ یہ علامت پائی گئی، کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں، میری والدہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا یہ بتائیے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دونوں کاندھوں کے درمیان سے ایک نشانی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا کوئی بات
نہیں ہے, یہ میرا پیارا بھتیجا ہے. آپ دیکھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں کاندھوں کے درمیان سے کپڑے کو ہٹایا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین, یعنی مہر نبوت جو خاتم النبیین کھا تھا. دونوں کاندھوں کے درمیان سے وہ مہر نبوت اللہ کے طرف سے مارا ہوا تھا. جب اس راہب نے اس مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا, کہا کہ اے نبی آخر الزمان, میں آپ پہ لے کر کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس لیے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں جو علامتیں پڑھی تھی سب علامت کو میں نے پا گیا ہے. اب آپ آخری نبی ہے, مجھے نہ بھول جانا, میں آپ پر کلمہ پڑھتا ہوں. اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب, کیا آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کا بھتیجا ہے کتنا عظمت والا ہے, کتنا شان والا ہے, کتنی رحمت والا ہے. خدا کی قسم اے ابو طالب, اگر تمہیں پتا چل جائے آپ کا بھتیجا کتنا شان والا ہے تو یقین جانو تم بھولے سے سما نہیں جا سکو گے. سنو یہ نبی آخر الزمان ہے, تم ملک شام جانے کا ارادہ جانے کا ارادہ جو ہے ترک کر دو, وہاں کینسل کر دو, ترک کر دو. اس لیے کہ یہودی اگر اس علامت کو دیکھ کر حضور کو دیکھ لیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو طالب نے اس مال تجارت کو وہیں پر بیچ کر کے اپنی راہ مکہ لی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.